عرفے کے دن میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنا بارش کے قطرے ہیں، جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے کوئی کر سکتا ہے۔ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا، ٹائم اربوں سال پہلے شروع ہوا، اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ، اس سارے کے سارے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آج میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری دو بول کا منتظر ہوں، تم کہو کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تصور کیجئے کہ یہ دن کتنا بڑا ہے اور ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ وہ تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے دامن کو پاک کر دوں۔ عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب کے سب اللہ کے حضور گداگر بن کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رحمت صرف میدان عرفات والوں کے لیے ہی خاص نہیں ہے، جو لوگ حج پر نہیں جا سکے اور اپنے گھروں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے بھی اتنی ہی وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں بہکتی ہیں، ہماری زبانیں پھسلتی ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمارے پہاڑ جیسے گناہوں کو ایک چھوٹے سے روزے اور چند سچے آنسوؤں کے بدلے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہو چکا ہے، ہم دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق و مالک کی یاد ہی نہیں آتی۔ ہم مال کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم کوئی کوٹھی، کوئی گاڑی، کوئی بنگلے کے چکر میں ہم عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں ہم یہ بھول گئے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ جب وہ وقت آئے گا تو یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت سب کے سب یہیں رہ جائیں گے۔ ہمارا نام اعمال ہوگا اور ہمارا رب ہوگا، تو کیوں نہ ہم آج ہی اس مبارک دن میں اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین کی وسعت کے برابر بھی گناہ لے کر آ میرے پاس تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ انسان تو تھک جاتا ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بار بار مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن کائنات کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکے، ہاتھ پھیلائے اور رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس سے مانگے۔ عرفہ کا یہ دن غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ دن ٹی وی کے سامنے، موبائل اسکرینوں پر یا فضول گپ شپ میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ یہ دن تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے لو لگانے کا ہے۔ اس دن کثرت سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو تمام نبیوں نے اس دن پڑھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی۔ اس دن اپنے دل کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں تاکہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور جو انسان دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آج کے دن اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہیں، مظلوم ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے لیے سچی توبہ کیجیے۔ اللہ سے کہیے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں،
یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سچی توبہ وہ ہے جس کے بعد انسان گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہی توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، اس کے گال پر ڈھلکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ جب ایک گناہ گار بندہ رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ چوتھے آسمان سے بلکہ عرش بری سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں کوئی بخشنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور سانسوں کی مالا ایک ایک کر کے موتی کی طرح روز گر رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا سال کیسا ہوگا۔ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہم منو مٹی تلے سو رہے ہیں اور ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو آج یہ موقع دیا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت کی قدر کیجیے، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ غیبت سود حرام کاموں سے بچنے کے لیے توبہ کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں۔ یا اللہ اس عرفے کے دن ہمیں مبارک دن اس صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرماؤ۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ایسی مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔